ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے تعلیمی نظام کے بارے میں عمران ہاشمی نے چیٹ انڈیا کو دسمبر 2018 میں کہا تھا کہ بھارت کا تعلیمی نظام ایسا نہیں ہے کہ طالب علم پڑھنے کے بعد ایک قابل اور اچھا انسان بن سکے۔ میرے نزدیک ایسے نظام تعلیم سے نوجوانوں کا مستقبل بننے کے بجائے تاریخ ہو رہا ہے۔ عمران نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جس طرح امتحانات پاس کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں سب بخوبی واقف ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ میری نئی فلم پر تنقید کریں گے اور بولیں گے کہ بھارت کا تو تعلیمی نظام بہت بہتر ہے۔ دراصل یہ سب لوگ اسی مافیا کا حصہ ہیں جو نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر رہا ہے، کیونکہ ایسی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپریل 2023 میں اسی حوالے سے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ بھارت میں ایک ہی دن میں امتحانات میں فیل ہونے والے 9 اسٹوڈنٹس نے خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگیاں ختم کر لی تھیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک اور عجیب و غریب خبر بھی سامنے آئی کہ بھارت میں طلبہ کی خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی روک تھام کے لیے ہاسٹلز میں ایسے کمروں کی تیاری کا منصوبہ بنایا گیا ہے جس میں خودکشی کرنا ناممکن ہو۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست راجستھان میں صحرا کے کنارے واقع قصبے کوٹا کی شہرت میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز کا بہت زیادہ ہونا ہے، جن میں داخلے کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کروانے والے انسٹیٹیوٹس کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔ تاہم اسی قصبے میں طلبہ کی خودکشی کے واقعات سب سے زیادہ رونما ہوتے ہیں، جس کی وجہ یہاں ملک کے سب سے نامور میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز اور داخلے کی تیاری کروانے والے کوچنگ انسٹیٹیوٹس کے مراکز کا ہونا ہی ہے۔ بھارت کے جونیئر وزیر تعلیم نے گزشتہ ماہ پارلیمنٹ میں اس قصبے میں خودکشی کے واقعات پر کئی سوالات بھی اٹھائے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ آتما ہتیا کے زیادہ تر واقعات میں کمرے کے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کی جاتی ہے، جس پر ضلعی انتظامیہ نے طلبہ کے ہاسٹلز میں چھت کے پنکھوں کو تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاسٹلز انتظامیہ کو ایسے پنکھے لگانے کا کہا گیا ہے جو انسان کے وزن کو برداشت نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ کمروں کے دروازے اور کھڑکیوں کو باہر سے کھولنے کا انتظام کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح CCTV کیمروں سمیت ہر اس آپشن کو اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جس سے خودکشی کو پہلے سے پکڑا جا سکے۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ بھارت بھر سے 1.5 لاکھ طلبہ قصبے کوٹا کے 300 سے زیادہ نجی کالجز میں داخلہ لے رہے ہیں، اور اس سال ناکامی کی صورت میں اب تک 2 درجن یعنی 24 سے زیادہ طلبہ خودکشی کر چکے ہیں۔ حالانکہ بھارتی سرکاریں ہمیشہ بہترین تعلیم دینے پر یقین رکھتی آئی ہیں اور انہوں نے کئی بڑے بڑے پروجیکٹس بھی شروع کیے ہیں۔ مثلاً بھارت میں 1981 میں راشٹریہ ساکھرتا ابھیان چلایا گیا، جس کے تحت لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کے نئے مراکز قائم کیے گئے۔ اس کے بعد ساکشر بھارت مشن 2012 میں لایا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کی شرح خواندگی کو 80% تک پہنچا دیا جائے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2010 میں نافذ کیا گیا۔ اس قانون کے تحت 6 سے 14 سال تک کے بچوں کو مفت تعلیم کی سہولت دی گئی۔ اسکول میں بچوں کو مڈ ڈے میل کے نام سے مفت کھانا دیا گیا، یونیفارم اور کتابیں بھی مفت فراہم کی گئیں۔ اسکول چلو ابھیان کے تحت گھر گھر جا کر بچے لائے گئے۔ اس پروجیکٹ کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے مختص کیے گئے، بڑے بڑے اہداف مقرر کیے گئے اور پھر بعد میں ان اہداف کو کامیاب بنانے کے دعوے بھی کیے گئے، لیکن ان سب کے نتائج بہت مایوس کن ہیں۔ اگر شرح خواندگی میں ہر سال اضافہ درج کیا جا رہا ہے، جو 1981 میں 40% سے بڑھ کر 2018 میں 74% ہو گیا تھا، بظاہر لگتا بھی یہی ہے کہ بھارت کی اکثریت پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گئی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں جو ایک فریب کے سوا کچھ نہیں۔ سرکاری معیار خواندگی یہ ہے کہ کوئی فرد اپنا نام لکھنا اور پڑھنا جانتا ہو۔ اتنے کم معیار اور اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کے باوجود ملک کی شرح خواندگی عالمی معیار سے کم ہے۔ حالانکہ ہر ریاست میں تعلیم کی الگ وزارتیں ہیں، بلکہ پرائمری اور اعلیٰ تعلیم کے لیے الگ الگ وزارتیں قائم ہیں۔ جنوبی ہندوستان میں تعلیم کی شرح شمال کے مقابلے کہیں بہتر ہے۔ شمالی ہندوستان میں پرائمری تعلیم میں ناکامی کے کئی اسباب ہیں۔ سب سے بڑی وجہ سرکاری نظام میں کرپشن کا ہونا ہے۔ قدم قدم پر رشوت کا بازار گرم ہے۔ جاتی واد کی بنیاد پر احتساب اور جائزے کا عمل کیا جاتا ہے۔ کہیں اساتذہ نہیں ہیں، اور اگر کہیں ہیں تو اسکول کی عمارت اس قابل نہیں کہ بچوں کو تعلیم دی جا سکے۔ بعض اساتذہ ایسے بھی ہیں جو مدتوں اسکول نہیں جاتے، انہوں نے اپنے اعلیٰ ذمہ داران سے سیٹنگ کر رکھی ہے۔ کہیں کوئی استاد سسپینڈ ہے لیکن آدھی تنخواہ گھر بیٹھے پا رہا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ ان کی آدھی تنخواہ بھی 25-30 ہزار سے کم نہیں ہے۔ اتنی تنخواہ گھر بیٹھے مفت ملتی رہے تو کیا حرج ہے؟ جب سسپینشن ختم ہو جائے گا تو سارا پیسہ مل جائے گا۔ بعض مقامات پر اساتذہ سے دوسرے اتنے کام لیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس تعلیم کے لیے وقت ہی نہیں نکل پاتا ہے۔ ایک سکول میں ایک ٹیچر ہے اور سینکڑوں بچے۔ ٹیچر کو BLO بنا دیا گیا ہے، وہ بیچارہ گاؤں گاؤں گھوم کر ووٹر لسٹیں بنوا رہا ہے۔ شکشا متر کم تنخواہ کا رونا روتا ہے۔ تو سوچئے ان سب حالات میں اب بچوں کو
تعلیم کون دے گا؟ شکشا متر بھی ایک عجیب پوسٹ ہے۔ سرکار اس سے کام پورا لینا چاہتی ہے لیکن دام کم دینا چاہتی ہے۔ ایسے میں وہ کام کیسے کرے؟ مفت مڈ ڈے میل کے نام پر بھی کرپشن کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ جس ملک میں جانوروں کا چارہ انسان کھا جاتے ہوں وہاں بچوں کا کھانا کیوں خرد برد سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ چنانچہ مڈ ڈے میل کے نام پر 100 گرام اور 150 گرام کی مد سے ملنے والا راشن بھی ان تک پہنچنے سے پہلے ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ کہیں گرام پر دھان اور تعلیم کے اعلیٰ عہدیداران کی ملی بھگت سے یہ صرف فائلوں میں رہ جاتا ہے، کہیں ماسٹر صاحب بھی اپنا حصہ لگا لیتے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو والدین باقی کے 2 وقت اور چھٹیوں کے دنوں میں 3 وقت اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں وہ مڈ میل کی جگہ اپنے بچوں کو کھانا کیوں نہیں کھلا سکتے؟ میں آج تک ایک بستی کے پرائمری اسکول میں مڈ میل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے بچوں کا منظر نہیں بھول پاتا ہوں، جب میں نے دیکھا کہ آدھے ادھورے کپڑے پہنے اسکول کے میدان میں بچے اپنے ہاتھوں میں پلیٹ اور کٹورا لیے بڑی حسرت سے چولہے کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں پانی میں دلیا ابالا جا رہا تھا، بالکل ایسے جیسے بھکاری بچے ہوں۔ مجھے افسوس ہوا کہ پرائمری اسکولوں میں بھارت کا مستقبل مفت خوری کا کٹورا لیے بیٹھا ہے۔ دوسری طرف ثواب کے نام پر مدارس میں بھی بچوں کو مفت کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے معصوم ذہنوں کی خودی متاثر ہوتی ہے اور ضمیر مر جاتا ہے۔ ان بچوں سے آپ کسی باوقار بھارت کی تعمیر کی توقع نہیں کر سکتے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے خط افلاس سے نیچے زندگی گزارنے والوں کو کم قیمت پر جو راشن دیا جاتا ہے اسی میں ان بچوں کا حصہ شامل کر دیا جائے۔ اس سے سکولوں میں کھانا بنانے کے نام پر جو کرپشن ہے اس پر بھی لگام لگے گی اور وقت بھی بچے گا۔ کچھ سال پہلے بھارتی حکومت کو اعداد و شمار کے بجائے زمینی حقیقت سے واقف رہنا چاہیے اور ملک کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہیے۔ بھارت کے پرائمری نظام تعلیم میں ناکامی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بھارتی سرکار کی طرف سے نصابی کتابیں وقت پر فراہم نہیں کی جاتی۔ اس ضمن میں اتر پردیش حکومت نے ابھی تک اردو کی کتابیں فراہم نہیں کی جبکہ اس کی جگہ سنسکرت کی کتابیں زبردستی دی جا رہی ہیں۔ ایک ذمہ دار حکومت کو یہ تعصب زیب نہیں دیتا۔ کتابوں کی وقت پر عدم فراہمی اور اردو کے ساتھ معتصبانہ رویہ بھارت کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ سماج کے ہوش مند اور متمول خاندان کے بچے سرکاری پرائمری اسکولوں میں نہیں پڑھتے بلکہ وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا رخ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا سبب یہی ہے کہ سرکاری اداروں میں اس معیار کی تعلیم نہیں ہے جس معیار کی پرائیویٹ اداروں میں ہے اور نہ ہی اس معیار کی سہولیات ہیں۔ دہلی حکومت نے اس جانب توجہ دی تو اس کے بہتر نتائج دیکھنے کو ملے ہیں۔ اگر اچھے اور مالدار خاندان کے بچے وہاں پڑھتے تو ان کے سرپرست ان سکولوں پر نظر رکھتے، اساتذہ کو بھی باز پرس کا ڈر رہتا۔ اس کے بجائے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غریب والدین کے بچے ہی وہاں جاتے ہیں جن کے اندر حصول تعلیم کا کوئی ذوق اور شوق نہیں پایا جاتا۔ وہ مزدوروں کی اولاد ہیں، ان کے پاس کوئی بلند نسب العین بھی نہیں ہے، ان کا لائف سٹائل انہیں بلند خواب تک دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس طبقے کی شرح ملک میں لگ بھگ 70% ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 25 سال قبل ایک پرائمری سکول میں ایک اعلیٰ ذات کا شخص اپنے بچے کو لے کر پہنچا۔ وہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب بھی اعلیٰ ذات کے تھے۔ سلام دعا کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ یہاں کے بجائے ششو مندر میں داخلہ دلائیے، یہاں تعلیم نہیں ہوتی، بچے کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ اسی سکول میں ایک مسلمان اپنے بچے کو لے کر پہنچا تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے بڑی اوبھگت کی اور کہا کہ میاں سرکار نے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہی ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکاری پرائمری اداروں میں دلت اور پسماندہ اور غریب بچے ہی رہ گئے۔ بھارت میں پرائمری نظام تعلیم کی ناکامی کا ایک سبب قانون کا غلط استعمال بھی ہے۔ اس بات سے سب متفق ہیں کہ بچے کو مارا پیٹا نہ جائے، اس سے اس کی عزت نفس کو ٹھیس ملتی ہے، اس کو جسمانی سزا مجرم بنا سکتی ہے یا سکول سے دور کر سکتی ہے۔ لیکن بچہ کس طرح روزانہ سکول آئے، ہوم ورک کرے، سکول کے قوانین کا پالن کرے، اس بارے میں کوئی ہدایت و رہنمائی قانون میں نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی بچہ پابندی سے سکول نہیں آتا، امتحانات تک میں شریک نہیں ہوتا لیکن اسے فیل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فیل کرنے پر استاد کی باز پرس شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسی ڈر سے استاد پاس کرنے میں ہی عافیت محسوس کرتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ سرکاریں جان بوجھ کر پرائمری نظام تعلیم کو صرف فائلوں میں کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں، اس لیے کہ زمینی سطح پر اگر بچے پڑھ لکھ گئے تو وہ اپنے حقوق سے آگاہ ہو جائیں گے اور دلت اور پسماندہ اقلیتی بچوں کی آگاہی سرکاروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ اس صورتحال میں ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گاؤں اور محلے کے سرکاری سکولوں کا جائزہ لے، وہاں کے استاذہ سے بات کرے، ان کے مسائل سمجھے اور ذمہ دار افراد تعلیم کے اعلیٰ افسران تک بات پہنچائیں۔ گرام پردھانوں، نگر پالیکاؤں کے چیئرمینوں اور منتخب نمائندوں کی یہ دستوری اور
अखलाकी जिम्मेदारी है कि उनके इलाकों में जो भी सरकारी इदारे हैं उनको कानून के मुताबिक काम करने के मौके फराहम करें और उनके मतलूबा नताइज पर नजर रखें। मुस्लिम नुमाइंदों को ये काम दीनी फरीजे के तौर पर भी अंजाम देना चाहिए। मुस्लिम तंजीमें जो इस्लाह मुआशरा और दावत दीन का काम करने का बड़ा शोर मचाती हैं और बड़ी बड़ी रिपोर्टें शाया करती हैं, अगर वो सिर्फ इतना काम कर लें कि अपने दायरे अमल में सरकारी इदारों को चुस्त दुरुस्त करवा दें तो बड़ी तब्दीली आ सकती है। वरना इस वक्त की नागुफ्ताबाज सूरत हाल से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि भारत का मुस्तकबिल जो इन इदारों में ज़ेरे तालीम है किसी बड़े इनकलाब का बार अपने कांधों पर उठा सकता है। अहले हुकूमत से गुजारिश है कि वो सिर्फ अदाद शुमार पर एतमाद ना करें बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ पर नज़र रखें और भारत के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं।